السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلوں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv اور کال کیجیے 021-227-0839. تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے پہلے میں DHA کے علاقے سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایمبولینس سے کھڑی دیکھی میں نے, بہت سے لوگ, ایمبولینس نہیں, فائر بریگیڈ کھڑی دیکھی, بہت سے لوگ دیکھے, مجمع دیکھا. تو ذرا انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ بجلی کی تاروں میں آگ لگ گئی تھی اور اس کو بجھایا جا رہا تھا. معمولی سی تھی اور بات ختم ہو گئی, لیکن جب وہاں غور کیا تو آگ لگنے کے مواقع بہت سارے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آگ ایسے ہی گزر گئی. آج صبح پھر وہیں جا کے میں نے دیکھا کہ اب اس جگہ کے حالات کیا ہیں. تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہاں کے حالات کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم کراچی میں کھڑے ہیں, وہ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اور جگہ جگہ سے لوگ یہاں بتیاں دیکھنے آیا کرتے تھے. اب یہاں چاروں طرف دھول اڑتی ہے, عجیب پریشانی کا عالم ہے اور جگہ جگہ نہایت حسین نظارے ہیں. کچھ ایسے نظارے, یہ گاڑی یہاں پہ تقریباً چند ماہ سے کھڑی ہے اور یوں ہی گل سڑ رہی ہے. یقیناً حادثہ ہوا ہوگا جس کے بعد یہ گاڑی یہاں پہنچی, لیکن اب بس یوں ہی گل سڑ رہی ہے. شاید سرکار نے اس لیے یہاں چھوڑ دی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں اور یہ دیکھیں کہ گاڑی کیسے نہیں چلانی چاہیے. لیکن کچھ نظارے تو ہماری سڑکوں پہ ہیں اور کچھ ذرا اونچے ہیں, جیسے کہ یہ نظارے. یہ وہ نظارہ ہے جو ہر جگہ آپ کو دکھتا ہے. یہ ماشاءاللہ KEC کا تحفہ ہے ہمارے لیے. KEC کی اور کئی پرابلمز ہیں جیسے کہ بجلی کا نہ ہونا, اس کے علاوہ کنڈی کنیکشن وغیرہ, لیکن یہ وہ تمام معاملے ہیں جن سے ہم بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتے. بجلی کی کمی کا معاملہ ہے کہ یقیناً پچھلی حکومت نے کیا ہوگا, اب یہ حکومت انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرے گی تو اس پہ ہم وقت نہیں ضائع کریں گے. جہاں تک کنڈی کنیکشن ہے اس سے بھی نقصان KEC کا ہے, ان کی چیز ہے, وہ جتنا چاہیں فری میں بانٹیں, اس سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں. لیکن جو یہ خطرناک کام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہوا جگہ جگہ, وہ ہماری پریشانی کا باعث ہے. یہ اگر آپ دیکھیں جس حال میں یہ ایک بلڈنگ کے پاس یہ PMT ہے, یعنی تقریباً ہائی ٹینشن کی لائن ہوئی وہ یہاں ہے, اور جس حال میں اس کو رکھا گیا ہے وہ لگتا ہے کہ اتنا برا حال نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں, یہاں سائڈ میں تھوڑی کرکٹ بھی ہو رہی ہے اور گری ہوئی تاریں بھی یہیں پڑی ہوئی ہیں. یقیناً یہ تار اب ڈیڈ ہوگی اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی تار تو تار ہوتی ہے. تقریباً 1 ہفتے پہلے یہاں آگ لگ گئی اس بجلی کی تار میں, جہاں پہ ابھی ہم لے جا رہے ہیں آپ کو. اور دیکھیے ماشاءاللہ اذان بھی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہمارا اللہ ہی رہبر ہے, ہمارا اور کوئی پرسان حال تو ہے نہیں. لیکن بہرحال اس تار میں یہاں آگ لگی, بجلی والے آئے, ساتھ میں فائر بریگیڈ بھی آئی, انہوں نے آگ پہ قابو پا لیا. اور یہ آج تقریباً اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے. بچے ویسے ہی کھیل رہے ہیں یہاں پہ. اور اگر آپ یہ غور فرمائیں, یہ PMT ہے جس کا جو کنٹرول پینل ہے وہ ڈھکنا کھلا ہے تاکہ آرام سے چڑیاں وغیرہ رہ سکیں. بڑا خیال کرتی ہے KEC کہ چرند پرند سب کا خیال ہو, صرف انسانوں کو نہیں, جانور بھی چین سے رہ سکیں. یہ ان کے آئسولیٹر سے سب تار نیچے پڑی ہوئی ہے اور یقیناً یہ اس کو آئسولیٹ تو کر چکے ہیں, لیکن ساتھ ہی میں پارکنگ لاٹ بھی ہے کیونکہ وہ تو ہے, وہ بیچارہ موٹر سائیکل کہیں تو کھڑی کرے گا. لیکن KEC نے اس دن میری بڑی بحث ہوئی ان سے کہ بھائی اس کو خدا را کچھ کر لو. انہوں نے کہا جی ایسے تھوڑی ہوتا, آپ ایمی بحث نہ کرے, لڑ جھگڑ کے مجھ سے وہ چلے گئے. یہ تار کا جو سانپ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, اوپر لٹکی ہوئی لائٹیں, کنڈی کنیکشن سے زیادہ خطرناک کنڈیاں ہیں وہاں پہ. اور اگر آپ یہ غور فرمائیں تو ابھی جو ٹرک ہے یہ اس تار کے اوپر پارکڈ ہے. یہ دیکھیں یہ جو ٹرک ہے اس تار پہ پارکڈ ہے. آئیے سائڈ میں چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں. شاید ہی کسی کو یقین ہو کہ سن 2008 ہے. یہ یہاں دیکھیے ذرا, یہ نیچے جو تار ہے, اور یہ ہم نے سنگل فریم میں اس کو ریکارڈ کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے کوئی ہوشیاری کی ہے اس کے اندر. پھر یہی تار کے ساتھ یہ ایک لکڑی کا ڈنڈا ہے جس کے اوپر یہ کنڈا ہے اور یہ بجلی کا کنیکشن ہے. یقیناً اگر میں کس سے پوچھوں گا KEC والے کا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ٹیمپریری کنیکشن ہے. لیکن ٹیمپریری ہو چاہے پرماننٹ ہو, جھٹکا لگتا ہے 1 لمحے کے اندر. تو یہ تار وہاں سے لٹکتی ہوئی آ رہی ہے اور یہاں پہ آ کے یہ کھلی تار کا یہ ٹیپ لگا ہوا جو کہ ٹیپ کھل چکا ہے. اور جس حال میں یہ ہے یہاں بچے بھی گزرتے ہیں, بڑے بھی گزرتے ہیں, بچے کھیلتے بھی ہیں. یہ تار یہاں سے چلتی گئی
اور ابھی ختم نہیں ہوا. یہ جو سانپ ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کا سلسلہ کافی دور تک جاتا ہے اور ہم نے اس کو ٹریس کیا تو کافی آگے گیا. یہ چلتا گیا, یہ دیکھیے یہ سانپ چلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہوا یہ سانپ. اور یہ تمام راستے کھلا پڑا ہوا ہے جس پہ کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے, بیلچا ولچا ماریں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا, صرف خطرناک قسم کا جھٹکا لگتا ہے, آرام سے آپ بیلچا مار سکتے ہیں اس کو. پھر یہ روڈ میں سے انہوں نے کٹائی کی یہاں پہ اور کراس کر کے اس تار کو یہاں لے آئے اور یہاں سے سانپ پھر نکل آیا. اور یہ ماشاءاللہ بلی کا بچہ بھی یہیں پڑا سو رہا ہے. اور یہ تار نے یہ ایک پھیرا کے آیا اور کھانے کے بعد ایک زنگ آلود پائپ میں گھسی اور یہاں سے یہ پھر زمین میں گھس گئی اور یہیں کہیں یہ اس پی ایم ٹی پہ چلی گئی. اور اگر اس پی ایم ٹی پہ ہم غور کریں تو ارے ماشاءاللہ خطرہ کا بورڈ بھی ہے وہاں پہ, اگر دیکھیں چھپا ہوا ہے تو خطرہ آدھا رہ گیا, پورا خطرہ نہیں. اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ جو پی ایم ٹی ہے جو اس کا آئسولیٹرز ہے, یہ اس لوہے کی گرل سے جو گھر والوں نے اپنی حفاظت کی لگائی ہوئی تقریباً 6 سے 7 انچ دور ہے. تو اگر ذرا سا بھی اسپارک ہو, کچھ ہو, تو اللہ نے چاہا اور انسان نے پوری کوشش کی تو وہ جو لوہے کی گرل ہے وہ یقیناً اس کی زد میں آ جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا, خیر وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ صرف ایک کھمبا ہے یا ایک چوک ہے کراچی کا جس میں یہ خوبصورت نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے لا تعداد, اگر مطلب یہ تو میں نے صرف اس لیے کیا کہ آج کی ہم جو بات شام کی ہے اس میں ہم اگزامپل دے سکیں اور جو ہمارے مہمان ہیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایسے نظارے اس شہر میں ہر جگہ ہیں. آپ کہیں بھی جائیں جہاں بجلی کا کھمبا ہے اس کا یہی حال ہے. اور ہم اسی حال میں اسی خوبصورت یہ جو چیچک کے داغ ہیں کراچی کی زمین پہ یہ جگہ جگہ موجود ہیں. اس میں ٹیلی فون کمپنی کا بھی ماشاءاللہ کام ہے, ان پہ الگ بات کریں گے. اگر آپ یہ گچھا دیکھیں, یہ جو تاروں کا جنگل ہے, یہ مطلب اس کو کیا کہوں, سمندر کہوں, جنگل کہوں, لہریں کہوں, اور وہ وہاں جا کے وہاں ملتی ہیں. تو یہ کس قسم کا نظارہ ہے اور ہم کس قسم کے حال میں رہ رہے ہیں, یہ مطلب یہ کیا ہے. اور ہم صبح شام اس کے نیچے سے گزرتے ہیں, اس کے نیچے ٹرک بھی گزرتے ہیں, ہر کام ہوتا ہے اور ہم اسی حال میں رہتے ہیں. تو یہ جو تحفے کراچی شہر کو ملے ہوئے ہیں, ٹیلی فون کمپنی ہے, کیبل نیٹ ورک والے ہیں, KSC ہے, جتنے ایسے اور بہت ادارے ہیں جنہوں نے تحفے دیے ہوئے ہیں, بس ان کا کیا کہنا. اب جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ چند دنوں میں مانسون کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں اور KSC کا یہ عام کام ہے کہ جہاں پہلا ہوا کا جھونکا آیا اور یہ لگا کہ بارش ہونے والی ہے تو فوری طور پہ کرتے یہ ہیں کہ بجلی بند کیے دیتے ہیں تاکہ بجلی کا جھٹکا نہ لگے کسی کو. کیوں ہی ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس بجلی کے نظام کو کچھ ایسا کر دیں کہ بارش آئے, طوفان آئے, آندھی آئے, کم از کم کسی حد تک تو بجلی چلتی رہے. لیکن یہ سوچ بیکار ہے, ارے بجلی ہوگی تو چلے گی, یہاں تو ہمارے ہاں بجلی ہے ہی نہیں. بہرحال اس پہ تو بحث شام کو انشاءاللہ ہوگی. سما کے ساتھ فیصل قریشی, بہت شکریہ. یہ تو رویداد تھی ایک چوک کی. بہرحال ہم نے اس میں غائبانہ طور پہ بہت سارے الزام لگائے اور انگلیاں اٹھائیں KSC کی طرف. یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. مناسب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی بات کہہ سکے اور جواب دے سکے. سید محمد امجد صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, CEO KSC. سر, ہم اخبار میں یہ چیزیں تو پڑھتے ہیں کہ یونٹ شٹ ڈاؤن کازز 170 میگا واٹ کی شارٹ فال, جیسے میں نے اس میں بھی کہا یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ بحث بیکار ہے کیونکہ ہم سب کے سامنے ہے کہ 11 سال پہلے بے تحاشا بجلی کے پروجیکٹ لگ رہے تھے, وہ جو بھی وجہ رہی رک گئے اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو اس کی الزام تراشی تو قطعاً کسی پہ نہیں کی جا سکتی. آپ نے KSC جو پرائیویٹائز ہوئی اس کو تقریباً 2 سے 2.5 برس ہو گئے اور یقیناً بہت کام ہوا اس میں, بہت سی کنٹروورسیز بھی ہوئی, یقیناً شکایتیں میں, وہ اپنی جگہ ہے, وہ بھی ہماری بحث سے باہر ہے. لوگ نے بہت کہا جی بڑی میلیں آتی جی کنڈی کنیکشن بات ہے. بھائی آپ کی چیز ہے, آپ جس طرح چاہیں بانٹیں, آپ چاہے مفت میں جس کو چاہے دیتے ہیں, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. کیونکہ اب سرکاری لوگوں کا یہ خیال ہے کہ KSC بھی سرکاری تو اب ہے نہیں. جو آج جو چیز میرے ذہن پہ طاری ہے وہ یہ ہے, ابھی اگر آپ کراچی میں بیشتر جگہ دیکھیں تو بڑی افراتفری میں کھدائی ہوئی ہے, پائپنگ ہو رہی ہے, کیونکہ پچھلے سال پانی بہت کھڑا ہوا تھا خاص کر کے سمندر کے پاس. تو دبا دب کام ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح پانی نکل جائے. بجلی کا جو محکمہ ہے, جو ڈسٹریبیوشن ہے ہماری, جو لو وولٹیج کی ڈسٹریبیوشن ہے یا PMTs لگ رہے ہیں,
ان کے ساتھ تھوڑی سی آپ کیا سمجھتے ہیں زیادتی نہیں ہو رہی؟ اس ایریا میں کچھ اگنور نہیں کیا ہوا اس معاملے کو، یا ادھر بھی آپ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں؟ آپ کا جو آپ جس ایریا کی بات کر رہے ہیں بیسکلی ڈیفینس، جی یہاں پہ یہ پرٹیکولر کیس جناب نہیں، ہم اس کو اگنور نہیں کر رہے ہیں. جی ایکچولی اگر آج بھی آپ ڈیفینس میں گھومیں اور پچھلے 6 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو یہ کالا سانپ کہہ رہے تھے، جو کہ ہمارا 11 KVA کا کیبل ہے، جی رائٹ، تو یہ تو اژدہا ہو گیا. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آیا ہوگا اور اب بہت ساری جگہوں سے غائب ہو گیا کیونکہ دبا دیا گیا، رائٹ، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں پر وہ ہے. پچھلے سال کیونکہ ڈیفینس میں پانی بہت کھڑا ہوا تو ڈیفینس DHA ٹوک اپ دس تھنگ ان بگ وے. انہوں نے اسٹارم ڈرینس بنانے کے لیے بہت کھدائی کی، اس میں ہمارے کیبلز بھی ڈیمیج ہوئے، یقیناً ہوئے ہوں گے. اس کو ہم پکیکسنگ کا نام دیتے ہیں، آسان لفظوں میں بیلچا مار. ہاں، یا ایکسکیویٹر کا جو پک ہوتی ہے وہ جا کے لگے گا، وہی کدال بازی کہہ لیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی سٹی وین اٹس پاسنگ تھرو اے ڈیولپمنٹ فیز، جی آئی تھنک یہ چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پہ اگر ایک انڈر پاس یا فلائی اوور بن رہا ہے جی، اور جب وہ بن رہا ہے تو وہ تو حالت بہت خراب نظر آئے گی. یقیناً ٹھیک، یقیناً لگے گا کہ بالکل ادھر بدھڑ ہے، ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے، کچھ نہیں. یقیناً. لیکن وہی جب انڈر پاس بن جائے گا تو بہت خوبصورت لگے گا. اور نہیں صرف خوبصورت نہیں لگے گا، وہ پھر فیسیلیٹیٹ کرے گا. یقیناً ہم لوگ بھی ایک ڈیولپمنٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو چند فگرز دینا چاہتا ہوں وچ آر ویری میننگ فل. ایک عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، بالکل عام، میرے جیسے ان پڑھ قسم کے بالکل عام آدمی کے لیے. کراچی شہر میں بجلی کے کھمبوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. کراچی شہر میں جو لو ٹینشن کا نیٹ ورک ہے وہ تقریباً 53,000 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی. ٹھیک ہے. ایگریگیٹ. ٹھیک ہے. کراچی شہر میں جو آپ کو ٹرانسفارمرز جس طرح کے دکھا رہے تھے، تقریباً 11,000 اس طرح کے ٹرانسفارمرز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ 2,500 بڑے سائز کے ٹرانسفارمر سب اسٹیشنز میں. ٹھیک ہے. اسی کراچی شہر میں یہ جو 11 KVA کا کیبل ہے، اس کی ایگریگیٹ لمبائی تقریباً 4500 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. میں ایکسٹرا ہائی ٹینشن کی بات نہیں کروں گا بیکاز وہ اتنا لوگوں کو بادر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. رائٹ. بیسکلی میرا بتانے کا مقصد، اینڈ وی ہیو 2 ملین کسٹمرز. ٹھیک ہے. اٹس اے میسو نیٹ ورک، بہت بڑا ہے. رائٹ. بہت ہی انفارچونیٹلی فار واٹ ایور ریزنز، لائک یو سیڈ، بیکار ہے اس میں جانا بحث میں کیوں یہ ہوا، کیسے ہوا. لیکن یوٹیلٹی جو کہ ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یوٹیلٹی ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اگنور کی گئی. جنریشن بھی اگنور کیا گیا، نیٹ ورک بھی اگنور کیا گیا. کس زمانے میں؟ پرائیویٹائزیشن سے پہلے. In the last, let me put it this way, say in the last 10 to 12 years. ٹھیک ہے. Right? مطلب 2.5 برس تو پرائیویٹائز ہونے کے بعد ہے نا. No, the government had taken cognizance اور انہوں نے 2003 میں ایک پروگرام انسٹیٹیوٹ کیا تھا جو کہ ابھی بھی جاری ہے. It's called Financial Improvement Program. جی. جس پہ انہوں نے 13.6 ارب روپے مختص کیے اور وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا تھا 2004 میں. رائٹ. لیکن بہت تھوڑا سا ایگزیکیوٹ ہوا تھا، وہ ایگزیکیوشن ابھی چل رہا ہے. رائٹ. اٹ ول بی کمپلیٹڈ ان اباؤٹ another 6 months ٹائم. تو یہ دیر ہوئی لیکن 2003 میں یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ بہت ہی اگنورڈ یوٹیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ جو 13.6 تھا یہ صرف نیٹ ورک کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اور جو ایگزسٹنگ جنریشن یونٹس تھی ان کی ریفربشمنٹ کے لیے، نئے جنریشن کی اس کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے. رائٹ. اب جب
اتنا اس میں انویسٹمنٹ ہوگا, اس میں جو نئے اونرز ہیں وہ اپنا بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, رائٹ. نیٹ ورک پہ سمجھ لیں کہ خطیر استعمال ہو رہی ہوگی privatization and going forward in another 12 months we would have spent about 18 billion rupees. ٹھیک ہے, 18 ارب روپے قریب خرچ ہوگا, جی, جس میں سے بلک جو ہے وہ ٹرانسمیشن پہ, کیونکہ ایک گرڈ اسٹیشن کا کاسٹ تقریباً 1 ارب روپے. مناسب بات. اب اگر اس سب کے امپروومنٹ کے لیے ہمیں تقریباً 800-850 کلومیٹر کے کیبل لے کرنے ہیں, ہمیں کھدائی کرنی پڑے گی, کیبلز لگانے پڑیں گے, کیبلز نظر آئیں گے اور پھر وہ دبائے جائیں گے اور وہ کہیں سے نکلیں گے, کیونکہ انہوں نے پھر پی ایم ٹی تک جانا ہے. اگر ہمیں پی ایم ٹیز کی تعداد بڑھانی ہے, کیونکہ کنزیومرز کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور لوڈ بیلنسنگ کرنی ہے, جو اوور لوڈڈ پی ایم ٹیز ہیں اس میں اور ایڈ کرنا ہے, تو ہمیں پی ایم ٹیز بھی لگانی پڑیں گی. وہ پی ایم ٹیز لگائیں گے. بہت ساری جگہوں پہ حالات جس کو کہنا چاہیے خاصے مخدوش ہیں, صرف ایل ٹی نیٹ ورک میں سیفٹی کے حوالے سے. وہ ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا ہے. دس از ایکچولی لیاری, should have gone to Federal B area, Sujani town, and lot of other places, right? ہم نے کچھ اپنی پرائرٹیز بنائی ہیں, کیونکہ ہیومن ریسورس ہمارا اپنا نہیں, کراچی میں ہیومن ریسورس از این ایشو, رائٹ. مطلب ہم لگانا چاہتے تھے پی ایم ٹیز ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم. وی وانٹڈ ٹو پٹ اپ 400 پی ایم ٹیز ان اے منتھ. We just didn't find contractors who could do that much. So we done about 150 a month. And so میں کہتا ہوں, آپ نے جو کہا یقیناً بہت امپریسو ہے. 3.5 لاکھ پول, 35,000 کلومیٹر آپ کا نیٹ ورک ہے, 11,000 پی ایم ٹی ہے. 35 نہیں ہے, 53 ہے. 53. تو یہ سب تو خریدتے وقت پتا تھا. نہیں, بالکل پتا. اور اگر یہ دیکھیں, یہ اگر میں لاس اینجلس کی اسٹیٹسٹکس لوں گا تو اس سے تقریباً 25 سے 30 گنا زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے نمبرز بھی ہوتے ہیں, اسی حساب سے پروفٹس بھی ہوتے ہیں, اسی حساب سے مال بھی ہوتا ہے, اسی حساب سے پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے. اور اگر 16 کروڑ کی آبادی میں آپ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ایشو, یہاں تو بے روزگاری اتنی ہے کہ آپ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بقول شاعر کے چاہیے اسکل مینیجر اور انسکل لیبر. چلیے 2.5 برس میں ہم اتنے تو ٹرین کر سکتے ہیں. باہر وہ ایک اور بحث ہے. میرا پوائنٹ حضور یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی انڈر پاس وغیرہ کی, جب انڈر پاس بن رہا ہوتا ہے تو اس کو کھودا ہوا ہوتا ہے, اس کے چاروں طرف بڑی بڑی رسیاں باندھی جاتی ہیں کہ کوئی اس میں گر کے مر نہ جائے. تو یہ جو خوفناک قسم کی چیزیں ہم نے پھیلائی ہوئی ہیں, تو یا تو ان سب جگہ جا کے بڑے بڑے رسے باندھ دیں کہ لوگ اس پہ پانی کا ٹینکر, موٹر سائیکلیں, بچے لوگ, بچیاں اس پہ گائیں, ڈانس کریں, کودیں نا, کہ بھائی یہ 3-4 سال تک کے لیے ہم نے علاقہ الگ کر دیا, جب ہم صحیح کریں گے تو صحیح ہوگا. وہ تو آپ نے کیا نہیں. تو انڈر پاس سے تو نہ ملا. جب انڈر پاس خود رہا ہوتا ہے تو اس کے دور دور کوئی نہیں جاتا. یہ تو وہ ہے جہاں اس پہ ایک موٹر سائیکل کھڑی آپ نے دیکھی, اس کی ننگے آئسولیٹر جو اوپر سے آئسولیٹڈ ہیں, ٹرمینلز اس کے زمین پہ کھڑے ہیں, اور آئسولیٹ اوپر سے, کیونکہ پچھلے جب آگ لگی تو انہوں نے وہاں سے اس کا آئسولیٹ کر دیا, نیچے ٹرمینلز اس کے زمین پہ پڑے. ذرا اونچ نیچ ہوئی تو اس پہ اور بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے, پھر ہم اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. Pizza Hut, sharing 15 years of good times in Pakistan. اور اس سے بھی بڑا بگ ایپل کا مکڑا. Pizza Hut, sharing 15 years of good times in Pakistan. ہمارے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کب حل ہوں گے؟
مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ابھی وقفے میں امجد صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی اور انہوں نے تو شاید مذاقن کی تھی لیکن میں اب اس کی وضاحت کرتے چلوں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیمرے کا اینگل اس طرف کریں جہاں ہمارا کیمرہ مین کھڑا تو ایک تاروں کا بالکل طویل قسم کا ایک جنگل یہاں پھیلا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کیمرے سے یہ دکھاؤ گے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ برائی ہے. تو میں وضاحت کرتے چلوں یہ سب سگنل وائرز ہیں اور یہ ٹیمپریری اسٹوڈیو کے وقت چلائی جاتی ہیں پھر ہٹ جاتی ہیں اور اس میں بجلی کی تار کوئی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو شخص کھڑا ہے وہ ایک سمجھدار جس کا صبح شام کا کام تو وہ آپ کی بجلی کی تار پہ جو آپ کا لائن مین کام کرتا ہے. مقصد آپ کو ڈیفینسو پہ کرنا نہیں میں ڈیفینسو نہیں میں تو وضاحت کرتا چلوں. ڈیفینسو پہ تو میں کیا ہوں گا اس عمر میں آ کے. تو جو آپ کا لائن مین کام کرتا ہے نا وہ تو کھلے ہاتھ جا کے لائیو کھمبے پہ کھڑے ہو کے کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. اور اس بات کی وضاحت میں نے یوں کرنی چاہیے کہ یہ ہم نے کوئی کیمرے کی ہوشیاری یا کچھ نہیں, وہ میڈیم وولٹیج ہائی وولٹیج کی وائر ہے سر. بالکل صحیح. اور وہ کھلی سڑک پہ بچھی ہوئی ہے. اسی لیے میں نے اس کو جب ہم بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے. جی تو جناب اس کے لیے پھر وہ جو آپ نے بجا فرمایا کہ یہ تو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ ہے پر the people who die at the cost of development don't understand that unfortunately. Except in monsoons. جی Right? سوائے monsoons کے. Last monsoons میں we had some casualties, but otherwise we have not had reports of casualties on this account. وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو کالا کیبل نظر آتا ہے دس از ہائیلی انسولیٹڈ, ویری ویری ہائیلی انسولیٹڈ. اٹ از ناٹ ایز ڈینجرس ایز اٹ لکس. یس جو ایل ٹی کی وائرس ہیں رائٹ وچ میں بی 95 mm اسکوائر اور واٹ ایور رائٹ, اگر وہ ایکسپوزڈ اور وہ نیچے لٹک جائیں, میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں جی ان نان مانسون سیزن جسٹ آف صبا جہاں صبا اور بحریہ جی ملتی ہیں وہاں پہ میں نے دیکھی ہیں. دیٹ از ڈینجرس. جی بٹ ہم نے اس میں کیا ہے کہ واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از ٹو تھرو دی ٹاؤن ناظمز وی ٹرائی ٹو سے کہ اگر کبھی اس طرح کا ہوتا ہے تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن اپارٹ فرام رپورٹنگ ٹو اس از کارڈن آف دیٹ ایریا رائٹ. وائرز ہیں ٹوٹیں گی بٹ اس کے حوالے سے میں کچھ بتاتا چلوں کہ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جس چیز کو بھی ہم نے دکھایا تھا
یہاں اب سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے آگ اسی جگہ لگ چکی ہے. یہ اس کے بعد کا انتظام ہے, اور جب آگ لگی تو عجیب بات ہے یہی موٹر سائیکل یہی کھڑی تھی. ویری ٹیمپرری, رائٹ. 6 months, sir. We are aware. This has been there for 6 months. آپ نے 1.5-2 ہفتے بتایا. آگ لگی. ہاں دیکھیں, ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا LT نیٹ ورک ہے جی, اس کی بیسس آج ہے واٹ وی کال BCC, بیئر کاپر کنڈکٹر, رائٹ. اوور دا نیکسٹ 18 months بیکاز آف دا لینتھ, مطلب جو میں نے 53 کلومیٹر آپ کو بتایا تھا نا, جی, اس میں جو مین لائنز ہیں دے اباؤٹ 11,000 plus kilometers. The rest are service lines. جی ٹھیک ہے. یہ جو 11,000 ہے which are the more damaging things, right? یہ ہم over the next 18 months we'll change it with what is called ABC. ٹھیک ہے. ٹھیک. ABC is insulated, right? And it's 4 cores but woven as a rope. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. تو جب ہم اس کو لگائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کا نقشہ نہیں نظر آئے گا, right? Because instead of 4 separate cores going, you'll see just. This is also PVC insulated. نہیں, یہ بیئر کاپر کنڈکٹرز ہیں. یہ جو آپ کے LT کی لائنز نظر آتی ہیں جو زمین پہ بچھا ہوا تھا. نہیں وہ تو ہے. نہیں تو اس سے اور باقی اوپر کو تو وہ تو خوشنما نظارہ, تو ہم سے باتیں نہیں کرتے. نہیں, وہ ایکچولی ڈینجرس وہ چیز ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, دس از ناٹ ریئلی ڈینجرس ہے. دا بیئر کاپر کنڈکٹر جب وہ ود ان ریچ ہو یا ٹوٹ کے گر جائے, دیٹ از واٹ از ان سائڈ PVC از انسولیٹڈ. اٹ از ناٹ, یس اٹ شوڈنٹ بی دا وے اٹ واز. وہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات, رائٹ جی, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہے. جی رائٹ, بیکاز اٹ از انسولیٹڈ, اٹ از ان PVC. ایک چھوٹی سی کال لے لیں. نقی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم نقی صاحب. السلام علیکم جناب, فرمائیے. سر, I have one question with the CEO of KEC. جناب, ابھی میں کچھ 2-3 مہینے سے بل میں ایک سبسڈی اماؤنٹ آ رہی ہے, ٹیرف سبسڈی, جی, and it is for some kind of areas or disputed suspended areas which is like, I don't know, they are covering their own self by the Siemens taking over. I don't know, like بہت سارے لوگوں, بہت سارے کنزیومرز کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا. شاید ابھی یہ میری نظروں سے پچھلے 2 مہینے پہلے گزرا ہے. آئی ڈونٹ, اس کا کیا ریزن ہے, اس کی کیوں گورنمنٹ ہم یا KEC جو ہے وہ کنزیومر پہ ویسے ہی اتنا لوڈ ہے, اور وہ ان سے کیوں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, وہ ہم ساری چیزیں. بہت شکریہ نقی صاحب, اس کی اچھا کہ آپ نے نشاندہی کر دی, اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے. ابھی آتے ہیں ایک کال اور ہے. قمر عباس صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم قمر صاحب. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. ایکچولی میرا CEO سے سوال ہے جی کہ ویسے میں ان کی آپریشنل ایفیشنسی جو ہے اس پہ بات کروں گا. جی, بیلنس شیٹ ہے ان کی جی, کافی لاس میں جا رہی ہے کافی عرصے سے. جی, تو جو نئی مینجمنٹ ہے, ایک تو اس میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, اس پہ کوئی میرا جہاں تک علم ہے اس پہ کوئی سیریس انیشیٹو نہیں لیے ہیں. جی, اور دوسرا آپریٹنگ ایفیشنسی جو ہے اس کو بھی امپروو نہیں کیا ہے. وہ ڈے بائی ڈے جو ہے ڈکلائننگ اسٹیج پہ ہے, کیونکہ ان کا جو پولز وغیرہ ہیں یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جو ہے ڈکے ہو رہا ہے. جی, تو کائنڈلی ذرا یہ ڈیٹیل میں مجھے بتا دیں گے کیا میجرز ابھی تک لے رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں, اور کتنا انہوں نے کیپیکس رکھا ہے. بہتر جی, بہت شکریہ قمر صاحب. مسز خالد ہیں کراچی. السلام علیکم مسز خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. بس یہی کہنا تھا آپ سے کہ جو ابھی بیک گراؤنڈ میں آپ کے جو یہ ابھی جو سر بیٹھے ہیں, اچھا جی, اپنے بیک گراؤنڈ میں جو یہ پکچر لگی ہوئی ہے, جی, تو کیا یہ واقعی ابھی ایسے ہی ہے کراچی یا نہیں؟ یہ تو ہے, کرنا چاہیے. نہیں, یہ کراچی ایسے ہی ہے بہن, اور یہ ہمارے اسٹوڈیو سے ایسا ہی دکھتا ہے. یہ بالکل نہیں دکھ رہا. نہیں, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ کسی ایسے وقت لی گئی تصویر جب خوش نصیبی سے ہر جگہ بتی جل رہی تھی, علاوہ ایک ہی ذرا سا بلائنڈ اسپاٹ ہے, لیکن باقی جگہ ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. جناب امجد صاحب, پہلے تو انہوں نے فرمایا وہ جو سبسڈی والی بات ہے اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. پہلے قمر عباس صاحب کی بات کا جو کہہ رہے تھے کہ قمر عباس صاحب نے جو بات کی اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا جی کہ 2003 میں گورنمنٹ نے ایک اماؤنٹ مختص کیا تھا نیٹ ورک کے لیے, جس میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں نیٹ ورک تھا. اس میں اور پھر ہم نے اپنا اس میں پیسہ
لگایا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ تقریباً 18 ارب روپے خرچ ہوں گے. نیٹ ورک کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے تک 52 گرڈ اسٹیشن تھے. جی. ان دا لاسٹ 2 months ہم نے 3 اور کمیشن کر دیے ہیں. جی. اور 9 انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو یہ جو 12 نئے بنیں گے اس سے تقریباً 780 MVA ایڈ ہوگا. جی. اور ان 12 گریڈ اسٹیشن سے 152 فیڈرز نکلیں گے ماشاءاللہ. رائٹ، جو کہ لوڈ بیلنسنگ بھی کریں گے اور نئے کنیکشنز بھی پرووائڈ کرنے میں مدد دیں گے. رائٹ. پلس ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے کہ اگر ایک خراب ہوتا ہے ریڈنڈنسی کریٹ کریں گے. رائٹ، کہ اگر ایک خراب ہوتا ہے تو ہم دوسرے فیڈر سے اس کو کر دیں. اب آتے ہیں ہم اس پہ ابھی اور 1 منٹ رکنے کو، اس کے پھر چلے گا تو ہم ڈائگریس کر جائیں گے دوسری طرف. نہیں اسی کی میں بات نقی صاحب والا جو ہے. ہاں، قمر عباس صاحب والا. اچھا جی فرمائیے. قمر عباس صاحب والے پہ ہوں. جی جی. رائٹ. ان 152 فیڈرز کے علاوہ ان 152 فیڈرز کی ٹوٹل لینگتھ آپ سمجھ لیں تقریباً 467 کلومیٹر ہے. جی. رائٹ. اس کے علاوہ ہم تقریباً 400 کلومیٹر کی اور 11 KVA لے کر رہے ہیں. رائٹ. جس میں ہم کچھ پرانے چینج کر رہے ہیں جو بہت خراب ہو گئے ہیں، جس میں اب جوائنٹس بہت ہو گئے ہیں، اور کچھ ہم اس کے علاوہ نئے لے کر رہے ہیں. سو جو 11 KVA کا نیٹ ورک ہے وہ تقریباً 850 کلومیٹر لے ہوگا. اٹ از آلریڈی ان دا پروسیس اور یہ کمپلیٹ ہوگا ان another 18 months ٹائم. رائٹ. PMT کے حوالے سے PMTs کے حوالے سے جیسا کہ میں آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 1000 PMTs نئی لگائی ہیں. ٹھیک ہے. اور آلریڈی کانٹریکٹڈ فار ہیں another 700-800 that still have to be picked up. اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 1500 PMTs اور چاہیے ہوں گی 250 KVA سائز کی. ناؤ جب یہ پرائیویٹائز ہوا تھا اس وقت PMTs کی تعداد تھی تقریباً 9,500. یہ تو اسٹیٹسٹیکل دیکھیں یہی سب چیزیں ہیں جو کہ ریلیف پرووائڈ کریں گی. ابھی ایک خاتون ہے زہرا بی بی، انہوں نے پیغام کیا ہے کہ اگر نئی پیئر کاپر وائرز آپ کر رہے ہیں 18 مہینے کے اندر، تو اگر اس اسنا میں تار گرتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں خطرناک والی ہیں تو کیا ہوگا. اور میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلوں. جو PMT آپ نے کہا پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو آپ PMTs لگا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لوڈ بیلنسنگ کے لیے، لیکن جو ہماری سڑکیں جو ہماری ٹاؤن پلاننگ ہوئی ہے اس میں PMTs کا حساب نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنے جگہ نہیں لیتی. تو جو تصویر ہم نے آپ کو شروع میں دکھائی وہ جو PMT ہے وہ اس کھڑکی سے تقریباً 10 سے 12 انچ پہ ہے اور وہ عین کھڑکی کے آگے ہے. تو یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں؟ اس پہ میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا اس گھر نے تجاوز کیا ہے یا ہمیں جو ڈیفینس میں تجاوز ہمیں جو کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں جو جگہ دی گئی. جی. کیونکہ ہمیں تو DHA نے جگہ دینی ہے. رائٹ. لیکن سر حفاظت کا خیال تو آپ نے بھی تھوڑا سا، آپ کہیں کہ میں نہیں لگاؤں گا کوئی مر جائے گا بھائی. ہم اگر نہیں لگائیں گے تو ان لوگوں کو بجلی کہاں سے ملے؟ نہیں تو اس پہ کہیں بات ہو سکتی ہے نا کہ کچھ اور انتظام اس کو ہم سڑک پہ نہیں لے جا سکتے. لیکن رائٹ. دیکھیے DHA کی جو کارکردگی ہے اس پہ تو الگ سے ہم ان سے بات کریں گے وہ. لیکن آپ نے یہ ایک PMT نہیں ہے سر. DHA کے علاقے میں جتنی آپ نے کمرشل ایریا میں PMTs لگائی ہیں وہ سب دیوار سے 1 سے 1.5 فٹ پہ. اگر آپ حکم کریں تو میں کل آپ کو 100-200 تصویریں بھجوا دوں. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہمیں ایریا جو ہمیں جگہ دی جائے گی، رائٹ، اگر ہم وہاں نہیں لگائیں تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. یا ہم سڑک پہ چلے جائیں، اور اگر آپ کی سڑک پہلے ہے 14 فٹ تو وہ ہو جائے گی 10 فٹ. امیر صاحب اگر کوئی گناہ کرنے کو کہتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں میں گناہ نہیں کروں. نہیں آپ پھر نہیں DHA کو آپ نے مجھے ایک پرابلم دے دیا. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے اس کا حل بتا دیں. جی چلیے. نہ لیٹس ناٹ لیو دس ہیئر کہ بلڈنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے، سڑک آلریڈی بنی ہوئی ہے. رائٹ. بلڈنگ کا جو اپروول ہے وہ DHA نے دے دیا. جی یقیناً آپ سے فرمایا، لیکن اس کا خطرہ تو ختم نہیں ختم ہوتا. بالکل. دا پوائنٹ از کہ ہم اس بلڈنگ کو بجلی کس طرح سے چھت پہ PMT نہیں، چھت پہ PMT نہیں لگ سکتا. تو پھر کوئی اور بیٹھ کے DHA سے بحث کیے لیتے ہیں. نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ بچے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دے 2 میاں مارو تو جائے. سر ایک قطع کلام کریں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے بہت ہی مختصر سا، اور پھر وہ نقی صاحب کی بات کا بھی جواب دینا اور 2-3 کالیں بھی اور پہ ہمارے ساتھ.
Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Pizza Hut, sharing 15 years of good times in Pakistan. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फिर से याद दहानी करा दूं www.ankahi.tv। सैयद मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ बैठे, सीईओ हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के। कॉल है आमिर साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जनाब फरमाइए। आपने कहा था कि LA का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट 25 to 30 times bigger than Karachi. मैं फिगरेटिवली बेजू ने कहा था जी। So I would like to know what is the strength of KESC compared to the manpower strength compared to LA's, number one. And number two, जो आपने पहले फुटेज दिखाई थी जिसमें केबल के ऊपर ट्रक चढ़ा हुआ था, तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज वो केबल डैमेज हो चुकी हुई है। एंड अकॉर्डिंगली जितनी वो आपने लेंथ दिखाई है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी ब्रिटिश और IEC स्टैंडर्ड्स आइदर। तो इनकी मैनेजमेंट क्या ये नहीं देखती जो केबल को ये इंस्टॉल करते हैं और ले करते हैं वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ले की जाए, बिकॉज वो ये सारी केबल को डैमेज कर देते हैं। थर्डली, जो ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट में केबल डैमेज हो जाती है, तो आपकी जो नेचुरल लाइफ है केबल की वो आप कभी भी अचीव नहीं कर सक रहे। यू बेसिकली लीडिंग अ लाइफ ऑफ 3 to 5 years ऑफ दैट केबल, जिसकी 15 से 20 साल लाइफ होनी चाहिए, और उसके बाद आप बार बार उन्हीं केबल्स को दोबारा चेंज कर सकते हैं। सो यू बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। बेहतर आमिर साहब, एक तो बात करते हैं, आपने ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात की, ज्यादती है। हम पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है और सेट चलता है। फारूक मलिक साहब हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। फारूक साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है सीईओ साहब से कि मेरी रहाइश है गुलिस्तान जौहर में जनाब, और मेरे घर के सामने KESC का कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ पे एक पंक्चर वाला बैठा हुआ है, एक जूस वाला बैठा हुआ है, और इस तरह के बहुत से वो जो ठेले लगा के खड़े हुए हैं, और उन सबको उस कंप्लेंट सेंटर से लाइन जा रही है। तो एक दफा हमारी उनसे थोड़ी लड़ाई हुई थी, लोड शेडिंग काफी ज्यादा हो गई थी, तो हमने जाके पूछा कि भाई इनके पास क्यों लाइट आ रही है। तो वहां पे एक बंदा था, उससे जरा सख्ती से पूछा, तो उसने बताया कि भाई पंक्चर वाला फ्री में पंक्चर लगाता है, जूस वाला फ्री में जूस पिलाता है, और भी इनके बहुत सारे वो काम कर देते हैं। तो मतलब ये कंपनी के सीईओ हैं, मैं भी ये कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे तो अपनी कंपनी के कोने कोने का मालूम है। तो मतलब ये चीज इन लोगों को पता ही नहीं चलती है, कभी कोई विजिट नहीं होता, कभी कोई चीज देखते नहीं है। बस थैंक यू, ये मेरा सवाल था। बेहतर साहब अमजद साहब से भी हम कहते हैं कि मैं एक वजाहत करता हूँ कि KESC अब एक निजी इदारा है, सरकारी इदारा नहीं है, तो वो अपनी चीज के साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, हम शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनसे वो शिकायत करें, लेकिन फिर भी जवाब आप देंगे। हुमा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे ये सवाल है जी कि हम कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज में लोग रह रहे हैं वो इतनी लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, और इतना सारा हमारा मतलब बिल में कोई कमी नहीं आती हमारे, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, कच्ची आबादियां, बाशमुल गोट वगैरह, वहाँ इतना कुंडा माफिया, बेसाब कुंडे आप देखें, जाल बिछा हुआ है वहाँ पे, और वो फ्री में बिजली ले रहे हैं और दिन रात हर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। बेहतर बहन, बहुत शुक्रिया सर। ये घूम फिर के वो जो नकी साहब वाली बात घूम के वहीं आई कि
کنڈا کنیکشن یا جو ہے، لیکن اس پہ میں اس لیے اوائڈ کر رہا تھا کہ اب آپ پرائیویٹ ادارہ، آپ کے اپنے لاسز جو ہیں وہ تو آپ کا یہ قمر عباس صاحب نے بھی جی انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. دیکھیے 30th June 2007 the losses stood at 34.5% جی aggregate جی ٹیکنیکل اور کمرشل لاسز ملا کے. 31st March 2008 they stood at 30.53 or 54, right. میں نے ٹارگیٹ رکھا تھا 4% ریڈکشن فار دی انٹائر ایئر، اور مجھے سب نے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ ایمبیشس ہے، آپ نہیں اچیو کر سکتے. ٹھیک ہے، رائٹ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو اچیو کیا اور صرف 9 مہینے میں اچیو کر لیا الحمدللہ. رائٹ. تو یہ نہیں ہے کہ اچھا 1% لاس جو ہے 1% ریپرزینٹس تقریباً 85 کروڑ ان ریونیو فار KESC. جی رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تقریباً 3.5 بلین ریونیو اپنی بڑھائی. ٹھیک ہے، رائٹ. سو وی آر ورکنگ ٹوورڈز ریڈکشن. لیکن ہوا کیا کہ جو کچھ ہم نے اپنا ایکسٹرا جنریٹ کیا، دا ہائک ان فیول پرائسز افیکٹولی برابر ہو گیا معاملہ. برابر نہیں ہوا، الٹا لینے کے دینے. 9 مہینے میں ہم نے نیٹ کمپیئر ٹو دا سیم 9 months لاسٹ ایئر وی ہیو پیڈ 4.5 بلین لینے کے دینے پڑ گئے. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. اس نے بالکل اس کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو اگر آپ مارچ کوارٹر اینڈنگ مارچ کی 2007 کی دیکھیں اور کوارٹر اینڈنگ سیم پیریڈ 2008 کی دیکھیں تو آپ کو ایکچولی تھوڑا سا خراب نظر آئے گا. تو کیا یہی وجہ ہے وہ جو انہوں نے نقی صاحب نے کہی تھی کہ وہ جو ایک معصوم سا سرکار پاکستان آپ کو تحفہ ہمارے کندھوں پہ دے رہی ہے؟ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر آتے ہیں کہ وقت ہمارا تقریباً 5-6 منٹ لگے، تو اس کو میں چاہوں گا ایڈریس کرنا. میں اس کو دیکھیے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے جی کہ گورنمنٹ ان کی بجلی کا جو کنزمپشن ہے یا اس کا جو بل بنتا ہے، گورنمنٹ اینڈ دس از ناٹ جسٹ ٹرو آف KESC، پورے ملک. جی یقین. ٹھیک. اور اس میں گورنمنٹ نے اس سبسڈی میں ریڈکشن کیا. آنے والی گورنمنٹ نے نہیں، کیونکہ ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی ہوا ہے نا. یہ فروری 2007 میں بھی یہ ریڈکشن ہوا، لیکن ابھی پھر دوبارہ میجر ابھی بہت بڑا چنک ہوا ہے. مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہوا ہے. ابھی تقریباً 3 ماہ سے جو ہے اس بجلی کے بل پہ 10% کا بارڈر لائن کیس ہے جی کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا یا اس نے کیا. مجھے لیکن آپ کا تو نالج ہوگا نا آرڈر کہاں سے ہوا ہے. جی آرڈر تو میں اسلام آباد سے آتا ہے جی، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے آتا ہے. رائٹ. آئی کانٹ پٹ مائی فنگر آن دی ایگزیکٹ ڈیٹ. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ فردر سبسڈی میں ریڈکشن ہوا. تو لیٹ سے پہلے گورنمنٹ مجھے سبسڈائز کر رہی تھی ٹو دا ٹیون آف 100 روپیہ. ٹھیک. ناؤ اٹ از سبسڈائزنگ می ٹو دا ٹیون آف 70 روپیہ. ٹھیک ہے، 30 روپے کا فرق آ گیا. رائٹ. وہ 30 روپیہ وہ اب کنزیومر سرکار ہم سے اس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. رائٹ. سبسڈی ابھی بھی ہے. رائٹ. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ٹوٹل سبسڈی ودرا کر لی ہے، سبسڈی ابھی بھی ہے. تو اگر تو ٹھیک ہے، اب تک تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے لاسز جو بھی ہوں وہ آپ نجی ادارہ ہیں، ہمارا اس کو تعلق نہیں. لیکن اگر آپ کے لاسز کم ہوتے تو یہ سبسڈی تھوڑی کم ہوتی. نہیں، یہ صدمہ قوم کو کم اٹھانا پڑتا. اس کا لاسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاسز الیکٹریکل، لاسز فائنینشیل. نہ فائنینشیل لاسز جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا جو سبسڈی ہے اس کا ہمارے لاسز سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کی بیلنس شیٹ میں 20 روپے کا خسارہ ہے اور سرکار پورا کر رہی ہے اور وہ خسارہ کم ہو جائے نہیں، قوم پہ بوجھ تھوڑا کم ہو جائے. نہ سرکار ہمارا آپریشنل لاس نہیں پورا کر رہی ہے. جی رائٹ. سرکار جو ہمیں پیسہ دے رہی ہے یا پیپکو یا واپڈا کو پیسہ دے رہی ہے وہ کنزیومر کے بہاف پہ دے رہی ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ میری کاسٹ 10 روپے ہے، سرکار نے کہا کہ قوم سے 10 نہ لو، قوم سے 6 لے لو، 4 ہم دیتے ہیں. بالکل. اب سرکار تھک گئی، سرکار نے کہا 4 نہیں 3 لے لو، 3 لے لو، 1 قوم سے لے لو. ٹھیک. تو لیکن اگر آپ نے اپنی کاسٹ آف آپریشن جو ہے وہ آپ نے اپنی آپٹیمائز کر لی ہوتی تو وہ 4 کا خسارہ 2 رہ گیا ہوتا. نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بیکاز جو ہمارا ٹیرف ہے. نہیں، ٹیرف تو کچھ بھی سر، ٹیرف تو بیسڈ آن آپریشن کاسٹ ہے نا. نہیں، ٹیرف ہمارا نیپرا نے فکس کیا ہوا ہے. لیکن اس بیسڈ آن آپریشن کاسٹ نا. اگر آپ کی بجلی روپے کی ہو تو 10 کی تھوڑی بیچیں گے. لاسز رائٹ. اس میں لاسز are to us only very small degree accounted for.
otherwise they are not. نہیں سر میری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کاسٹ روپیہ ہو تو آپ اس کو کہیں گے میں 4 نیپرا کہہ کے بھی 4 کا بیچ لو. بالکل. اگر آپ کہتے ہیں میری کاسٹ 6 ہے, نیپرا کہتی ہے 10 کا بیچ لو. اس سے صرف یہ ہوگا کہ اگر آج ہمارا پی این ایل میں لاس 9 ارب روپے ہے اور اگر ہمارے لاسز نہ ہوں یا ود ان پار لمٹس ہوں, یعنی بجائے 30% کے لیٹ سے 11% ہوں یا 12 ہوں, تو ہمارے یہ 9 ارب لاسز نہیں ہوں گے, اور وہ ہمیں سب سے ہمارے کندھے پہ بوجھ نہیں آئے گا. آپ کے نہیں, وہ صرف یہ 9 ارب ہم برداشت کر رہے ہیں, یہ کنزیومر سرکار برداشت کر رہی ہے. نہیں سر, یہ تو گیٹنگ دس رائٹ. اس کا وجہ یہ 3 منٹ ہے مجھے وضاحت کہ دیر از این آپریشنل لاس. وہ پہلے جب یہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا تو گورنمنٹ بیئر کرتی تھی آپریشنل لاس, رائٹ. اب یہ نجی ادارہ ہے تو اونرز بیئر کرتے ہیں آپریشنل لاس. اوکے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. جب یہ ہمارا لاس ریڈکشن کم ہوگا, رائٹ, تو ہمارے جو فائنینشیل لاسز جو آپ پڑھ رہے ہیں 9 ارب روپے وہ کم ہو جائیں. سر میں ایک بالکل لے مین کی طرح پوچھوں گا, آپ کی ایک کاسٹ آف جنریشن ہے. بالکل ہے. اب وہ پرائیویٹ سے لی, کہیں سے لی, کچھ بالکل ہے. آپ کی کاسٹ آف ایگزسٹنس ہے وہ 1 روپیہ ہے سپوز. بالکل صحیح ہے. اگر 1 روپیہ ہے تو نیپرا نے کہا کہ جی آپ 3 کی بیچ لیجیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اگر وہ کاسٹ آپ کی 7 ہے تو نیپرا نے کہا 10 کی بیچ لیجیے. نیپرا نے کوئی انٹرنیشنل قانون تھوڑی نکالا کہ آپ بتائیں کاسٹ کیا ہے آپ کی یہ جائز کاسٹ. آپ نے کہا میری 7 ہے, نیپرا نے کہا چلو ہم مل جل کے تھوڑا بوجھ کم کیے لیتے ہیں. تو اگر آپ اپنی کاسٹ آف آپریشن یا کاسٹ آف ایگزسٹنس کہہ لیتا ہوں اس کو نیچے کریں گے تو قوم پہ بوجھ کم ہوگا. تو اب یہ بات جو میں وہ 3.5 لاکھ کھمبے, وہ 11,000 Sorry, I have to come in here. جی Right? I have not been able to explain this. میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا اور میں نہیں سمجھ پا رہا تو قوم کیا سمجھے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے صرف یہ, اگر ہمارے لاسز کم ہوں گے تو اس سے صرف یہ ہوگا کہ جو آج ہماری بیلنس شیٹ پہ 9 ارب کا شارٹ فال ہے وہ نہیں ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ویل بی ریچر بائی 9 بلین, رائٹ. وی ول ناٹ, آر جو اون کرتے ہیں دے ول ناٹ ہیو ٹو پٹ ان 9 بلین فرام دیئر اون پاکٹ. چلیے ایک سوال اور ابھی آیا ہے اور میرے ذہن میں بھی تھا, اچھا انہوں نے یاد کر دیا. ایس عالم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کے سی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے تو اگر ہماری بلڈنگ والے جس نے ہر کسی نے چھوٹے چھوٹے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں وہ چھت کے اوپر 450 kVA کا جنریٹر لگا کے اپنے آپ کو سیلف جنریشن لے جائیں, کے سی کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سیلف جنریشن کریں, کیپٹیو جنریشن پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں کیپٹیو ہے مطلب آپ کا تار کاٹیں اپنا کام چلائیں, کاٹ دیں, رائٹ. They cannot distribute to another building. نہیں, اپنی پوری بلڈنگ میں چلا سکتے ہیں. اور اگر میری گلی میں 8 مکان ہے, صرف ایک چیز, اگر میری گلی میں 8 مکان ہے, اس کی اجازت, ہر کسی کے پاس 20 kVA کا جنریٹر پڑا ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن آپ دیں گے بھی نہیں, اس کی ہم جنریٹ بھی نہیں کریں. بڑی وجوہات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جی, کہ گیس ان کو ملے گی نہیں جناب. ہم چاہے اس میں فاسل فیول ڈالیں, رائٹ, آپ جو مرضی ڈالیں, ہمیں آپ زندہ تو رہنے دیں. آپ کو ڈسٹریبیوشن کی اجازت نہیں ہے. سر میری گلی میں 6 مکان مل گئے, ہم 6 بھائی رہتے ہیں, ہم 6 بھائی رہتے ہیں, مل کے کھائیں گے اور پکائیں گے. اپنے مکان میں ہم 6 بھائی ہیں, آپ ساتھ رہتے ہیں. آپ ایک باؤنڈری وال بنائیں اور اس کو ایک کیمپس میں, لیکن محلے داری میں نہیں, محلے داری میں نہیں ہو سکتا. تو یعنی نہ آپ کھانے دیں گے, نہ کھلائیں گے, اور کہیں گے کھاؤ گے تو منہ کم. وی آر ڈوئنگ آور لیول بیسٹ. اچھا چلیے سر, اتنی اجازت دے دیجیے کہ لوگ جس طرح چاہے جیت ہو سکے. سر ضرور جی, ویری نائس آف یو, تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ ٹوڈے, ویری کائنڈ. بہرحال آپ سب سمجھدار ہیں, اس پہ کوئی تجزیہ کرنا بیکار ہے, بس دعا گو رہیں گے. سر جاتے تھے ایک کال لے لیں. مرزا علی صاحب سعودی عربیہ سے, ان سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں. مرزا صاحب السلام علیکم. السلام جناب جلدی سے بتائیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. سر کہنا یہ ہے کہ میں بھی سعودی الیکٹریسٹی میں کام کرتا ہوں جناب, تو یہاں کے حساب سے تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے الحمدللہ یہاں تو ایسی پرابلم نہیں ہے, مگر ٹیکنیکلی جو پاکستان یا کراچی میں جو پرابلم ہے یہ تو ایک چیز ہونی تھی, کیونکہ اتنا بڑا شہر اور اتنی بڑی آبادی کو آپ نے بجلی سپلائی کرنی ہے, وہ ایک طرف. جی دوسری بات یہ ہے کہ دن میں آج کل جو کراچی میں بفر زون کراچی میں رہتا ہوں, جی تو وہاں پر جو ہے نا مشکل سے 4 یا 6 گھنٹے جو ہے نا 24 گھنٹے میں بجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلنگ کا حساب یہ ہے کہ وہ بل ویسے ہی آتے ہیں. چلو ایک طرف. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ سر. وہی بات ہے, وہی شکایت ہے. دعا گو رہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اسی جلد ہی کچھ معاملہ ایسا کر سکے کہ یہ شکایتیں, یہ بلا وجہ کی جو کج بحثیاں ہیں ختم ہو, اور ہم سب مل بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کریں ایسے پروگرام پر. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سر.